اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو پنڈال میں موجود تمام ہمارے جو مہمان گرامی ہیں جنہوں نے اتنا قیمتی وقت نکالا ان کو خوش آمدید کہتی ہوں، اور اپنی سٹیج پر موجود قیادت کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ انہوں نے اس موضوع پر، اس عنوان پر، ایک جو کھڑا ہو گیا تھا ہمارے سامنے کیسا مسئلہ، جس مسئلے کو اگر بار ایڈریس نہ کرے، اگر وکلا ایڈریس نہ کریں تو وہ ایک ان ایڈریسڈ ایشو رہ جاتا۔ میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں اس موضوع کو ہمارے سامنے رکھنے کے لیے۔ ڈیبیٹ کی ہمارے گزشتہ مقرر نے بات کی کہ ڈیبیٹس ہمارے ہونی چاہیے، تو نو ڈاؤٹ ہماری بار کے اندر ڈیبیٹس کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ یہ ون سائیڈڈ ویو بھی نہیں ہونا چاہیے، اس کے اندر دونوں اطراف سے خیالات کا اظہار ہونا چاہیے۔ معزز ممبران بار اور میرے تمام نمائندگان جو کہ پاکستان سے مختلف جگہوں سے یہاں موجود ہیں، آپ سب کے سامنے میں مختصر سی ایک دو باتیں کروں گی، جس میں سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج کا جو پنڈال ہے اس کا جو مقصد ہے وہ غیر قانونی اور غیر آئینی وہ اقدامات ہیں جو کہ مسلسل گزشتہ 2-3 برسوں سے لیے جا رہے تھے، اور یہ اس کی ایک کڑی ہے۔ میں ایک بات کی ایک غلط فہمی کو دور کرنا چاہتی ہوں کہ جب ہم نے کنونشن کا اعلان کیا تو بہت ساری غلط فہمی یہ موجود تھی کہ شاید یہ کسی شخص کی، کسی فرد کی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ ایک اصول ہے، یہ ایک قانون ہے جس کی خلاف ورزی میں اس احتجاج کو ریکارڈ کروانا ہماری قیادت نے، اور ہم نے اس کو ضروری سمجھا کہ اگر ہم نے آج اپنی آواز بلند نہ کی تو ہم اپنی آواز کو پھر دوبارہ اس موضوع کے اوپر اس طاقت کے ساتھ سامنے نہیں لے کر آ سکیں گے۔ معزز ممبران بار اور میرے وکلا بہنوں اور بھائیوں، آپ کو اس آج کے پنڈال کی جو گیدرنگ ہے اس کے پیچھے ہونے والے جو محرکات ہیں اس میں سب سے بڑی جو ایک وجہ ہے وہ ہے 26ویں آئینی ترمیم۔ 26ویں آئینی ترمیم کو جب پاس کیا گیا تو ہم سب بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ اس کو کیوں پاس کروایا گیا۔ کچھ عرصہ پہلے جس وجہ سے آج ہم یہاں ہائی کورٹ کے مسئلے کے لیے موجود ہیں، یہی سچویشن سپریم کورٹ میں جب ہمیں درپیش آئی کہ سینیورٹی وائز اب ان کے ڈیسیژنز کو، سپریم کورٹ کے فیصلہ جات کو کس طرح انفلوئنس کیا جا سکتا تھا، ان فیصلہ جات کو جب کسی بھی طرح اپنی حد الامکان کوششیں استعمال کرنے کے باوجود جب انہوں نے دیکھا کہ کسی حد تک تو ہم اپنی انفلوئنس کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن ایک حد کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو ہیلپ لیس پایا، تو انہوں نے اس موم کی ناک قانون اور آئین کو ہی موڑ دیا اور آئین میں وہ ترمیم لے آئے جو کہ بذات خود ایک غیر آئینی ہے۔ وہ آج تک میں اس کو غیر آئینی اس وجہ سے کہتی ہوں کیونکہ آج بھی اس غیر آئینی ترمیم کے اوپر پٹیشن جو ہے وہ ڈیسائیڈڈ نہیں ہے۔ ہم نے اس وقت بھی آواز بلند کی، بالکل ایسا ہی بلکہ اس سے کہیں بڑا پاکستان کی نمائندگی کرتا ہوا ایک کنونشن ترتیب دیا گیا اور تمام نمائندگان جو پاکستان سے تھے ان سب کو دعوت دی گئی اور ان سب نے اس چیز پر اتفاق کیا کہ یہ آئینی ترمیم جو ہے یہ خود ہی غیر آئینی ہے۔ لیکن وہاں پر بھی بات میں یہ سمجھتی ہوں یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم نے وہاں پر اس وقت اتنی مضبوط آواز کو بلند کیا لیکن ہم اس کو کیری آن نہیں کر سکے۔ اگر ہم سب یکجا ہو جاتے، ہم سب ایک جان ہو جاتے تو جیسے وکلا پہلے کسی بھی بڑی سے بڑی طاقت کے لیے ایک تھریٹ رہے ہیں تو اس بار بھی یہ تھریٹ بن سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ میں آج آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں، میں آج آپ لوگوں سے گزارش کرتی ہوں کہ کوئی بھی پارٹی یا پولیٹیکل پارٹی کے اوپر آنے والی جو آفت ہے وہ اس کے اوپر اس تک محدود نہیں ہے، وہ آج ان پر ہے تو کل دوسری پر ہے۔ آپ کو اور مجھے اس پورے عرصے میں کم از کم اتنا تو ضرور معلوم ہو گیا ہے کہ ہمارے سیاستدان ہیلپ لیس ہیں اور پولیٹیکل پارٹی صرف ایک لائسنس ہے اس پاور کی ابیوز کا، اس پاور کے مس یوز کا جس پاور سے ایکچولی اس ملک کو، اس ریاست کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ تو آپ اس ریاست کو، میں یہ سمجھتی ہوں وکلا برادری صرف اکیلی وہ واحد کمیونٹی ہے جو اس پاور کو ٹکر دے سکتی ہے، لیکن مجھے دکھ سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے اندر وہ اتحاد، وہ اتفاق ہمیں نہیں دیکھنے میں ملا۔ جی ایک اور مجھے بات سننے میں آئی کہ روٹیشن آف ججز بہت اچھی ہے۔ جی ٹرانسفر آف ججز جو ہے وہ آئینی ہے، آپ اسے کیوں غیر آئینی کہتے ہیں؟ روٹیشن آف ججز بہت اچھا ہے۔ کیسے اچھا ہے کہ 10 دن پہلے ایک انتہائی کمپٹنس کو سامنے رکھتے ہوئے کمپٹنٹ جج کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے اور اس کو ساتھ ہی ٹرانسفر ٹو اسلام آباد کر دیا جاتا ہے۔ مجھے ضرور روٹیشن پر اتفاق ہے آپ سے کہ روٹیٹ ہونے چاہیے، ججز کو یہاں آنا چاہیے، مگر آن واٹ گراؤنڈ؟
یہ گراؤنڈ ہے کہ اسلام آباد چونکہ پاور کا ہب ہے اور اس ہب کو کنٹرول کرنے کے لیے ان لوگوں کو لایا جائے جو آپ کے انڈر انفلوئنس ہے, جو کہ کسی نہ کسی کمزوری کی وجہ سے آپ نے اپوائنٹ کیے ہیں, اور آج اگر ان کی کمزوری کو آپ نے بالائے طاق رکھ کر ان کو نوازا ہے تو کل کو وہ آپ کی بات آرام سے مان سکیں گے. کیا یہ وجہ ہے, کیا اس وجہ سے آپ نے ان کو پوائنٹ کیا تو ہم اس کو رد کرتے ہیں, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور ہمیں ایسی روٹیشن نہیں چاہیے. یہ اس قانون کو استعمال کر کے ٹیکنیکلٹیز, اکثر ہم لوگ بحثیت قانون وکیل بات کرتے ہیں کہ سبسٹینٹیو جسٹس اور ٹیکنیکل جسٹس, آپ ہمیں ٹیکنیکل جسٹس یا ٹیکنیکل قانون کی مار مارنا چاہتے ہیں, آپ ہمیں سطروں کی لفظوں کی مار مارنا چاہتے ہیں, تو حضور یہ غلط ہے. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور ہم ایسے ججز کی اپوائنٹمنٹ کو روٹیشن سے قطعاً تشبیہ نہیں دیتے. اور آخر میں سیکرٹری صاحب نے ایک آخر میں اپنی بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ بار اور بینچ یہ دو طرفہ محبت ہے, یہ یک طرفہ محبت نہیں چلے گی. اگر بار ہمیشہ بینچ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے, جب بھی بینچ کو ضرورت پڑتی ہے ہم اس کو اپنا درد محسوس کرتے ہیں, تو میں بینچ سے دستہ یہ گزارش کروں گی کہ بار کا آپ کے اوپر اتنا ہی یا اس سے شاید تھوڑا زیادہ حق ہے, تو پلیز آپ جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے تو آپ بھی ہمارے ساتھ اسی مضبوط آواز کے ساتھ کھڑے ہوا کریں. بلکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج کی جو ہمیں نشست رکھنی پڑی ہے, یہ ایک اجلاس رکھنا پڑا ہے, اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو بار اور بینچ کا تعلق ہے وہ ون سائیڈڈ ہے. تو میں اس پروگرام کے توسط سے اپنی بینچ کو بھی یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ آپ کی مضبوطی ہماری مضبوطی ہے, تو کائنڈلی آپ بھی ہمارا ساتھ دیں, ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. بہت شکریہ.